بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی اینڈ السلام علیکم ٹو ایوری ون. دس از محمد فضان فرام کلاس BEE8C. جو ٹاپک میں نے آج چوز کیا ہے جی وہ ہے ہمارے پاس انرجی کرائسس ان پاکستان. جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ انرجی کرائسس کا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں, تو میں نے سوچا یہ ٹاپک چوز کرتے ہیں اور اس پر کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس میں جو کنٹینٹ بتا دوں آپ کو کہ کون کون سے ہیں, وہ ہیں جن پہ میں بات کروں. سب سے پہلے تو انٹروڈکشن ہے, سیکنڈ ون از ریسورسز آف انرجی, تھرڈ واٹ آر دا کازز آف انرجی کرائسس, اینڈ دین ریکمنڈیشنز. تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ واٹ از انرجی. انرجی از دا ایبلٹی ٹو ڈو سم ورک. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو فورس چاہیے ہوتی ہے ہم اس کو انرجی کہتے ہیں. تو یہاں پر ہماری انرجی سے مراد ہے الیکٹرسٹی, جو بجلی ہے ہمارے پاس, ہم اس کو انرجی کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر فارمز آف انرجی کون کون سی ہیں, وہ ہے نمبر 1 رینیویبل انرجی, سیکنڈ نان رینیویبل انرجی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس, ریسورسز آف انرجی یوزڈ ان پاکستان, وہ ہیں ہائیڈرو انرجی, ڈیزل انرجی, گیس انرجی, کول انرجی, ونڈ انرجی اینڈ سولر. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ ہم یہی یوز کرتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے میں بات کروں گا ہائیڈرو انرجی پہ. ہائیڈرو انرجی وہ انرجی ہوتی ہے جو ہم واٹر سے پروڈیوس کرتے ہیں. واٹر کے فلو کے آگے ٹربائن لگی ہوتی ہے, واٹر سے ہٹ ہوتا ہے, اس کے پریشر سے ٹربائن روٹیٹ ہوتی ہے اور اس سے آگے پھر انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انرجی جو پروڈیوس ہو رہی ہے اور یوٹیلائز ہو رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو وابڈا کے اکارڈنگ جو ہے ہم پاکستان میں 60,000 میگا واٹ تک انرجی واٹر سے بنا سکتے ہیں, لیکن ہم کتنی بنا رہے ہیں, ہم بنا رہے ہیں وہ ہے 7,320 میگا واٹ. یہ اتنا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ کم ہے, ہمارے پاس ٹربائنز وغیرہ نہیں ہیں. تو ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ انرجی کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. سیکنڈ ڈیزل انرجی, یہ وہ انرجی ہوتی ہے جو ہم ڈیزل یوز کرتے ہیں انجن میں, جو برن ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ انجن روٹیٹ ہوتا ہے, اس سے آگے ٹربائن لگی, جنریٹر لگا ہوتا ہے, اس سے آگے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں, اپ ٹو 34 گیگا واٹ تک, لیکن ہم اس سے نہیں یوز کرتے. وہ اس لیے کیونکہ اس کی رننگ کاسٹ بہت زیادہ ہے, اس میں ڈیزل یوز ہوتا ہے جو کہ بہت کاسٹلی پڑ جاتا ہے ہمیں. تو یہ صرف وہاں یوز ہوتا ہے جہاں پر ہمارے پاس پی کارز ہوں, وہاں ہم یوز کر لیتے ہیں, یا کہیں بیک اپ کے لیے ہم یوز کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ نہیں یوز کر سکتے ہم. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سولر انرجی. سولر انرجی کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سولر انرجی جو ہے اس کی رننگ کاسٹ تو بالکل بھی نہیں ہوتی, تقریباً زیرو ہی ہے. صرف ون ٹائم کاسٹ ہے جو انیشیلی انسٹالنگ کاسٹ ہے ایکسکیوز می. تو اس کا یہ ہے کہ ہم گھروں میں بھی اس کو پلانٹ کر سکتے ہیں. سولر پینلز کو ہم لگا لیں تو ہمارے پاس سولر انرجی کریٹ ہو جائے گی. تو چولستان میں انہوں نے ایک پروجیکٹ لگانے کی کوشش کی تھی, یہ سولر پلانٹس کی, جو کہ 1 گیگا واٹ تک اس کی لمٹ ہو سکتی ہے, جو کہ 3,20,000 ہومز کو جو ہے وہ سپلائی کرے گی انرجی. بٹ ابھی تک سوچا ہی جا رہا ہے اس پر کام تو کوئی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ تھے ہمارے پاس سورسز آف انرجی, مطلب جو میجر تھے. اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں وہ بھی, ان کے بھی کچھ اپنے ایڈوانٹیج ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہیں. تو اب آتے ہیں آگے کازز آف انرجی. ہمارے پاس کازز کیا ہیں انرجی کے. سب سے پہلے ہے جی اکنامک اینڈ پوٹینشیل انسٹیبلٹی. جیسا کہ سب کو معلوم ہے اکنامک اور پولیٹیکل, ہمارے پاس ہمیشہ کبھی جو ہے پولیٹکس اسٹیبل نہیں ہوئی, ہمیشہ انسٹیبل ہی رہتی ہے. تو یہ بہت بڑا افیکٹ ہے اس کا انرجی کرائسس پر. سیکنڈ فلکچویشن آف آئل پرائزز ان انٹرنیشنل مارکیٹ. جیسے جیسے ڈالر کی پرائز آئے روز کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے, اس سے ہمارے پاس آئل کی پرائزز بھی جو ہے وہ فلکچویٹ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی بہت بڑا ایک کاز ہے انرجی کرائسس کا. تھرڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے فالٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم. جو ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ ہمارے پاس بہت فالٹی ہو چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ریپیئر کریں, ہمیں ان کی مینٹیننس کریں ایکسیٹرا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایجنگ آف ایکوپمنٹ. ایجنگ آف ایکوپمنٹ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایکوپمنٹس ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے ہیں, لائک ٹرانسفارمر, ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن لائنس ہیں, ہمارے پاس جو ٹربائنز وغیرہ ہیں, جنریٹرز ہیں, وہ سب جو ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے ہیں اور ہم نے ابھی تک انہیں چینج نہیں کیا.
عام لوگ تبھی چینج کرتے ہیں جب وہ پٹاخہ مارے, تبھی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہم نہیں چینج کر سکتے کیونکہ پاکستانی عوام ہے. اور اس کے بعد ہے مس مینجمنٹ آف انرجی ریسورسز. یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ہماری انرجی کرائسس کو افیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ریکمنڈیشنز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ دو طرح کی ہیں, ایک شارٹ ٹرم پلانز اور ایک ہے لانگ ٹرم پلانز. شارٹ ٹرم وہ ہیں جو کچھ تھوڑے عرصے کے لیے, اور لانگ ٹرم جو ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے. تو شارٹ ٹرم میں سب سے پہلے آتا ہے جی ہمارے پاس ری ایکٹیو دا کلوزڈ پاور جنریٹنگ یونٹس. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے پاس پاور یونٹس ہیں, ہمارے پاس پاور پلانٹس ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں, ہمیں چاہیے ہم ان پہ مینٹیننس کر کے ان کو چالو کریں. یہ شارٹ ٹرم ہے. اور سیکنڈ ہے اس میں اوور آل دا ایگزسٹنگ پور ڈسٹریبیوشن سسٹم. جو ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ بہت خراب حالت میں ہے, ہمیں چاہیے اس کو بیٹر کریں. اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ شوڈ ہیو اسٹرکٹ چیک آن انرجی انڈیکیٹرز آن ریگولر بیسس ٹو کاؤنٹر سچ کرائسز ان فیوچر. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈیلی بیسس پر چیک کرے تاکہ فیوچر میں یہ کرائسز کم سے کم کیے جائیں. اس کے بعد لانگ ٹرم پلان میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس پرووائڈ انسینٹیو فار اپ گریڈنگ اینڈ ٹریننگ دا انجینئرز فار نیو ٹیکنالوجیز. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو اکوپمنٹس ہیں ہم انہیں اپ گریڈ کریں, نئی سے نئی ٹیکنالوجی لائیں اور ہمارے انجینئرس کو ایسا ٹرین کریں تاکہ وہ نیو ٹیکنالوجیز جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. اس کے بعد انیشیٹ ایگریمنٹ فار میگا پروجیکٹس. ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے بڑے پروجیکٹس لگائیں, ہمیں پلانٹس وغیرہ لگائیں انرجی پروڈیوس کرنے کے. یہی تھا ہماری آج کا ٹاپک, اینڈ تھینک یو سو مچ فار مائی ویورس. تھینک یو. اللہ حافظ.